ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ رکھے اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا، یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ ذکر ہوا تھا کہ ان کفار کی باتوں کی طرف توجہ مت کرو اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرو۔ اب یہاں پر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو دو ہاتھ دیے، دو پاؤں دیے، دو کان دیے، دو آنکھیں عطا فرمائی، لیکن دل اللہ نے ایک ہی دیا ہے۔ یہ ایک ہی دل ہے، اس کے اندر گنجائش نہیں کہ عقیدہ ایک کے اندر کوئی الگ رکھے اور ایک اور دل ہو جس کے اندر کوئی دوسرا عقیدہ ہو۔ اللہ نے دو دل نہیں بنائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے وہ خدا کا بھی بندہ بنے اور غیر کی بھی بندگی کرے، ایک ہی کی بندگی ہوگی۔ اور یہ بھی ناممکن ہے کہ کفر اور اسلام دونوں کا کوئی جھنڈا اٹھائے، یا تو بندہ کفر کے ساتھ ہوگا یا اسلام کے ساتھ، یا تو حق کے ساتھ ہوگا یا باطل کے ساتھ ہوگا۔ دو کشتیوں کے اندر سواری نہیں ہوا کرتی ہے، دو کشتیوں کا سوار دریا میں ڈوب جایا کرتا ہے۔ تو اللہ نے دل ایک ہی رکھا ہے، یا تو بندہ صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صف میں ہوگا اور یا پھر ابو لہب اور ابو جہل کے ساتھ ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عبداللہ بن ابی جیسے منافق لوگوں کی طرح کبھی ادھر اور کبھی ادھر رہے۔ اللہ نے دو دل بنائے ہی نہیں ہے، دل اللہ نے ایک ہی بنایا ہے۔ جب یہ بتا دیا کہ یہاں پر دو رنگی نہیں چلے گی، تو اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اسلام کے تقاضوں کو پوری طرح قبول کیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم دور جاہلیت کی غلط رسم و رواج کو بھی اپنا کر کے رکھو اور اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرو۔ اگر تم ایمان لا چکے، مسلمان بن چکے، تو اب جاہلیت کی رسموں کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دو۔ تو اب یہ ارشاد ہوا کہ جاہلیت کے اندر جو یہ رسم پائی جاتی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دیتا تھا کہ تو مجھ پر اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ، تو ان الفاظ کو وہ طلاق شمار کیا کرتے تھے اور وہ عورت ان پر حرام ہو جایا کرتی تھی۔ تو اسلام نے بتایا کہ یہ جاہلیت کا حکم تھا، ایسا اسلام کے اندر کوئی حکم نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کسی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دینے کی وجہ سے کوئی بندہ اگر اپنی ماں کی طرح کہہ دے تو وہ عورت اس کے اوپر بعض صورتوں میں حرام تو ہو جاتی ہے لیکن طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کسی انسان کے لیے دو دل نہیں بنائے، اصل میں ابو معمر نام کا ایک شخص تھا، تو عرب کے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ بہت سمجھدار آدمی ہے، اس کے دو دل ہیں، اس کا دماغ بڑا تیز چلتا ہے اور اس کا جیسا کوئی دوسرا دماغ والا نہیں ہے، اور معاذ اللہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں بدتمیزی کیا کرتا تھا۔ تو عوام یہی سمجھتے تھے کہ اس کے پاس ایک نہیں بلکہ دو دو دل ہیں۔ تو یہ اس کا اپنا دعویٰ تھا۔ جب مکہ کے رہنے والوں کو بدر کے میدان میں ہار ہوئی، شکست کا سامنا ہوا، تو کافر جب بدر کے میدان میں بھاگ رہے تھے تو یہ ابو معمر بھی گرمی کے باوجود ایسا حواس باختہ ہوا کہ ایک جوتا پاؤں میں اور دوسرا جوتا ہاتھ میں تھا۔ تو ابو سفیان سے ملا تو کہنے لگا کہ ایک جوتا تو میرے پاؤں میں ہے، میرا دوسرا جوتا نہیں مل رہا، یہ دوسرا جوتا کہاں ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا ایک جوتا تمہارے پاؤں میں ہے اور ایک جوتا تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ تیسرا کہاں سے آ جائے گا؟ تو تب لوگوں کو پتا چلا کہ جس کو یہی نہیں پتا ہے کہ ایک جوتا پاؤں میں ہے اور ایک جوتا ہاتھ میں ہے تو اس کے دو دل کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک انسان کے دو دل نہیں ہو سکتے۔ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ ڈاکٹروں نے ایک مریض کا آپریشن کیا ہے، تو انہوں نے آپریشن کے وقت میں دیکھا کہ اس کے سینے میں دو دل ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا ڈاکٹروں کو غلطی ہوئی ہے، ایک انسان کے دل میں سینے میں دو دل ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے ہم نے کسی کے لیے دو دل بنائے نہیں ہیں۔ اور رہ گیا یہ معاملہ کہ ڈاکٹروں نے دو دل دیکھے ہیں آپریشن کے وقت میں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ایک ہی ہے۔
وہ جو دوسرا ڈاکٹروں نے دیکھا وہ گوشت کا لتڑا ہے، اپنی غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے اس کو دل سمجھ لیا ہے۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں انسان کو اللہ نے ایک ہی دل دیا ہے، اب یہ دل یا تو خدا پر ایمان لائے گا یا پھر اللہ کے علاوہ کے ساتھ میں جو ہے وہ پوجا کا معاملہ کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کو بھی مانے اور بتوں کو بھی پوجا کرے۔ تو وہ جو کہا تھا نا کسی کہنے والے نے کہ جو شخص دنیا میں دل و جان سے لگا ہوا ہے وہ آخرت کے اندر کیسے دل لگائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ دنیا بھی رکھے اور آخرت کی بھی تمنا رکھے۔ ہاں ضرورت کے مطابق دنیا ہے لیکن دل دنیا میں نہ لگائے اور اپنے دل کو آخرت کے اندر لگا کر کے رکھے، تو ایسا ممکن ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ فرما دیا کہ ایک انسان کے لیے دو دل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں جو آگے یہ ارشاد ہوا، اچھا ایک روایت اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، تو منافق جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ تم نہیں دیکھتے کہ ان کے دو دل ہیں، ایک دل تمہارے ساتھ ہے اور ایک دل ان کے ساتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور بتایا کہ کسی انسان کے دو دل نہیں ہوا کرتے۔ اصل میں جو دل ہے یہ قلب صنوبری کی شکل کا گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کیا ہے اور اس کو علم اور روح کا مکان بنایا ہے۔ انسان اپنے دل میں اتنے علوم کو محفوظ کر لیتا ہے، کوئی کتاب اور کوئی میموری اتنا اپنے اندر سیو نہیں کر پاتی۔ اللہ نے دل کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو بہت سارے علماء نے فرمایا کہ جس عضو کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا وہ دل ہے اور یہی روح کے رہنے کی جگہ ہے۔ سب سے پہلے روح کا تعلق قلب کے ساتھ ہوا یعنی دل کے ساتھ، پھر اس کے بعد میں جگر اور باقی اعضاء کے ساتھ میں اس کا تعلق ہوا۔ تو دل یہ بڑی قیمتی چیز ہے لیکن اللہ نے کسی انسان کے لیے دو دل نہیں بنائے ہیں۔ اب اس کے بعد میں یہ جو حکم بیان فرمایا آگے زہار کا، زہار کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیں تاکہ اس آیت کریمہ کا معنی سمجھ میں آ جائے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تو میری ماں ہے یا اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تو میری بہن ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس سے طلاق واقع ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کسی نے اگر اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا یا بہن کہہ دیا تو اس سے طلاق نہیں پڑتی ہے۔ ہاں یہ بات غلط ہے، یہ جھوٹ ہے اور کوئی بندہ ایسی بات منہ سے نہ نکالے، اور اگر کسی نے ایسی بات کہی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ یہ جو حکم ہے زہار کا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو ماں بہن کہنا، چاہے یوں کہے کہ اسے ماں بہن کہہ کر کے پکارے یا یوں کہے کہ تو میری ماں بہن ہے، یہ سخت گناہ اور ناجائز ہے، مگر اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے اور اس کے بندہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ حقیقت میں ان کی مائیں نہیں ہیں۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو صرف وہ ہیں جن کے پیٹ سے یہ پیدا ہوئے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک یہ لوگ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یعنی ماں بہن کہنا یہ ناجائز ہے، جھوٹ ہے، گناہ ہے، لیکن اس سے طلاق نہیں پڑتی ہے۔ ہاں ایک مسئلہ پھر یہ زہار والا یہاں پر یاد رکھا جائے کہ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، میری ماں کی مانند ہے، میری بہن کی طرح ہے، تو اگر یہ طلاق کی نیت سے کہے گا تو ایک طلاق بائن پڑ جائے گی، عورت نکاح سے نکل جائے گی۔ دونوں میں فرق سمجھ لیں، ماں بہن کہنے سے بیوی نکاح سے نہیں نکلتی ہے، ماں بہن کی طرح کہہ دے گا، اگر کہہ دے کہ تو میری ماں بہن کی طرح ہے اور طلاق کی نیت کر لے تو طلاق پڑ جائے گی۔ اور اگر یہ زہار یا حرام کرنے کی نیت سے کہا، یعنی یہ مراد ہے کہ ماں بہن کی طرح تو میرے اوپر حرام ہے، تو یہ زہار ہو گیا۔ اگر کوئی کہہ دے یہ مراد لے لے کہ میری ماں بہن جیسے میرے اوپر حرام ہے ایسے تو بھی میرے اوپر حرام ہے، تو اب زہار ہو گیا۔ جب تک کفارہ نہیں دے گا عورت سے جمع کرنا جائز نہیں، اس کا بوسہ لینا جائز نہیں، اس کے بدن کو چھونا جائز نہیں اور اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، یہ سب کا سب حرام ہو جائے گا۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو میری ماں بہن کی طرح ہے اور زہار کا ارادہ کر لیا تو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ یہ ہے کہ صحبت سے پہلے ایک غلام آزاد کرے۔ اب آج کل غلام تو ہے نہیں، تو
غلام نہیں ہے تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، لگاتار 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر اتنا کمزور ہے یا بوڑھا ہے کہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں تو 60 مسکینوں کو صدقہ فطر کی طرح اناج یا کھانا دے، تو جا کر کے کفارہ ادا ہوگا۔ جب کفارہ ادا ہو جائے گا تب بیوی کے پاس جانا جائز ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میری ماں بہن کی طرح ہے اور کوئی نیت نہیں کی تو یہ لفظ بھی لغو محمل ہوگا، جس سے طلاق یا کفارہ وغیرہ کچھ بھی لازم نہیں آئے گا۔ تو پتہ یہی چلا کہ بندے کو چاہیے کہ اس طرح کی بات اپنی زبان سے نہ نکالے۔ اب اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، کیونکہ تو زہار ہو جائے گا اور عورت حرام ہو جائے گی۔ تو زہار کی تعریف یہی ہے کہ بیوی یا اس کے کسی جسم کے حصے کو اپنی ماں یا کسی اور محرم کی پیٹھ یا کسی عضو سے تشبیہ دینا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر بیوی سے جمع اور بوسہ لینا حرام ہو جاتا ہے جب تک کفارہ نہ ادا کرے۔ تو جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کا پیٹ یا میری ماں کی ران، تو یہ بھی زہار ہے، عورت حرام ہو گئی۔ اگر اس نے کہا کہ ماں کے علاوہ اپنی بہن یا پھوپھی یا رضائی ماں یا کسی اور محرم کی پیٹھ سے اپنی بیوی کو تشبیہ دی تب بھی زہار ہو گیا، بیوی حرام ہو گئی۔ اگر اس نے اپنی بیوی کے کسی عضو کو ماں سے تشبیہ دی، مثلا یہ کہا کہ تمہارا سر میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا تمہاری شرمگاہ، تمہارا چہرہ یا تمہاری گردن یا تمہارا آدھا یا تمہارا تہائی میری ماں کی طرح، تو یہ بھی زہار ہو جائے گا، عورت حرام ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے کہا کہ تم میری ماں کی طرح ہو تو اس کا حکم نیت پر موقوف ہوگا، جیسا کہ میں نے ابھی تفصیل کے ساتھ میں بتایا۔ لہذا اس طرح کے کلمات کوئی بھی بندہ اپنی زبان سے نہ نکالے، ورنہ گنہگار بھی ہوگا، بعض صورتوں میں بیوی اس کے اوپر حرام بھی ہو جائے گی۔ تو یہ دوسرا حکم ہوا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا، یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے۔ یعنی عرب کا ایک اور بھی طریقہ تھا، ایک اور ان کے اندر غلط رسم یہ تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا تھا تو حقیقی بیٹے کی طرح اسے اس کی طرف منسوب کیا جاتا تھا اور اس کو تمام حقوق ملتے تھے جو سگے بیٹے کے حقوق ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بات بالکل غلط ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے بڑی پیچیدگیاں اور بڑی الجھنیں پیدا ہو جاتی تھی۔ جو بیٹا نہیں ہے اس کو آپ بیٹا بنا رہے ہیں، اور پھر دوسروں کا جو حق ہے وہ اس کو دے رہے ہیں۔ تو اسلام جب دنیا میں آیا تو اسلام نے اس غلط قانون کو منسوخ کر دیا اور کہا کہ تمہارے منہ سے کہہ دینے سے کوئی تمہارا بیٹا نہیں بن جائے گا۔ بیٹا کب بنے گا؟ جب کہ وہ تمہارا خود اپنی بیوی کے شکم سے پیدا ہوا ہو، تمہارا وہ بیٹا ہو۔ یہ آیت کریمہ کس موقع پر نازل ہوئی، اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ تمام علماء کا اتفاق ہے، حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ شام کے رہنے والے تھے، تہامہ کے چند سواروں کا ادھر سے گزر ہوا، یہ بھی بچے ہی تھے، تو انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو پکڑ لیا، اپنے ساتھ میں لے گئے اور لے جا کر کے بیچ دیا۔ حکیم بن حزام بن خویلد نے، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے تھے، انہوں نے زید بن حارثہ کو خرید لیا، خرید کر کے اپنی پھوپھی یعنی حضرت خدیجہ کو تحفے میں دے دیا۔ اب جب حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے نکاح فرمایا تو حضرت زید کو اللہ کے رسول کو تحفے میں پیش کر دیا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے قبضے میں زید بن حارثہ آئے تو میرے آقا نے انہیں آزاد کر کے اپنا متبنہ منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ زید کے والد حارثہ اپنے لڑکے کے فراق میں دیوانے ہو گئے، اب ان کا بیٹا گم ہو گیا تھا، دیوانے ہو گئے، اس کی تلاش میں ملک کی خاک چھانی، اپنے بیٹے کے فراق میں بہت روئے، قصیدہ لکھا۔ اس قصیدے کو آج بھی آپ پڑھیں، حضرت زید بن حارثہ کے والد اپنے بیٹے کی تلاش میں جو قصیدہ لکھا تھا اس کو آج بھی آپ پڑھیں نا تو واقعی دل بھر آتا ہے۔ عربی زبان میں انہوں نے قصیدہ لکھا تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے: میں زید کے فراق میں روتا رہتا ہوں، مجھے اس کے حال کا کوئی علم نہیں، کیا وہ زندہ ہے تاکہ اس کے لوٹ آنے کی امید کی جائے، یا موت کی آغوش میں سو چکا ہے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی یاد تازہ کر دیتا ہے، اور سورج جب ڈوبنے لگتا ہے تو پھر بھی اس کی یاد مجھے ستانے لگتی ہے۔ جب ہوائیں چلتی ہیں تو اس کی آتش شوق کو بھڑکا دیتی ہیں، اس کی جدائی میں میرا غم اور اس کے متعلق میرے اندیشوں کا سلسلہ کتنا لمبا ہو گیا۔ میں اپنے اعلیٰ نسل کی سانڈنی کو زمین پر چلاتا رہوں گا
اور نہ میں اس کی تلاش میں طواف کرنے سے تھکوں گا اور نہ میری اونٹنی تھکے گی. مجھے اپنی زندگی کی قسم میں اس کی تلاش جاری رکھوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے. ہر شخص کو فنا ہونا ہے اگرچہ امید اسے دھوکے میں رکھے. یہ حضرت زید بن حارثہ نے اپنے بیٹے کے گم ہونے کے بعد قصیدہ لکھا. حارث اپنے بھائی کے ہمراہ بچے کو تلاش کرتے ہوئے مکہ آیا. یہاں ان کو زید بن حارثہ نظر آ گئے تو دیکھا تو خوشی کی حد نہیں رہی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے, عرض کیا کہ میرا بیٹا ہے, آپ اس کا فدیہ لے لیں اور اس کو میرے ساتھ بھیج دیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بچہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو کوئی فدیہ لیے بغیر میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں. تم اسے اختیار ہے لے جا سکتے ہو اور اپنے وطن میں جانے کی میں اجازت دیتا ہوں. تو انہوں نے زید کو جب اختیار کرنے کے لیے کہا تو خوش وقت زید نے اپنے وطن واپس جانے کے بجائے اللہ کے رسول علیہ السلام کی غلامی کو پسند کیا. حضور نے بھی اپنی اس محبت کو دیکھا تو زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. اس دن کے بعد میں لوگ زید بن حارثہ کے بجائے کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو قرآن مقدس کی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سب سے پہلے زید کو اپنے باپ کی طرف منسوب کیا جانے لگا, پھر ان سے زید بن حارثہ کہہ کر کے پکارا جانے لگا, اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی غلامی نے زید کو جو ہے وہ کیا عظمتیں عطا فرمائی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ وہی زید ہیں جنہیں اس لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا جو قیصر روم کی طرف گیا تھا, اور اس کی قیادت میں اس دن بڑے بڑے صحابہ تھے. حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر بھی اسی کے اندر شامل تھے. یہ وہی حضرت زید ہیں جنہوں نے غزوہ موتا میں 2 لاکھ دشمن کی سپاہیوں کے مقابلے میں لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے اپنی جان کی قربانی پیش فرمائی تھی. تو یہ آیت کریمہ حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں نازل ہوئی. اب اسلام نے جو عرب کا ایک غلط دستور تھا اس کی جڑیں اکھاڑ کر کے پھینک دی. وہ کس طریقے سے کہ یہ زید بن حارثہ جو تھے, زید بن حارثہ انہوں نے جس عورت کو طلاق دی تھی اس عورت سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. تو اس وقت عرب کے لوگوں نے بڑا واویلا مچایا تھا. اس کا ذکر ابھی آئندہ آنے والی آیتوں میں آ رہا ہے. جب زید بن حارثہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو پسند کیا کہ میں یہیں پہ رہوں گا, تو زید بن حارثہ کے والد نے کہا کہ کیا تم غلامی کو پسند کرتے ہو؟ تو حضرت زید نے کہا کہ ان کی غلامی مجھے آزادی سے بھی زیادہ پسند ہے, اس لیے کہ میں نے جو محبت یہاں پر پائی ہے وہ محبت میں نے کہیں پر نہیں پائی. تو میرے آقا نے فرمایا تو لوگوں گواہ ہو جاؤ بے شک زید میرا بیٹا ہے, یہ میرا وارث ہوگا, میں اس کا وارث ہوں گا. جب حضرت زید کے باپ اور چچا نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی خوش ہو گئے اور واپس چلے گئے. اب حضرت زید کی قسمت چمکی, اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت زید کو بیٹا بنایا تو آپ نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب سے ان کا نکاح کر دیا, جو آپ کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے پہلے ان کا نکاح اپنی باندھی ام ایمن سے بھی کر دیا تھا. جب زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کا نکاح حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر دیا. تو یہ حضرت زید کی قسمت تھی. حضرت زید بن حارثہ غزوہ بدر اور بعد کے تمام غزووں میں شریک ہوئے اور غزوہ موتا میں ان کی شہادت ہوئی. امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ 7 غزووں میں گئے ہیں اور ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے امیر بھی بنایا ہے. حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ مدینہ منورہ میں آئے اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام میرے حجرے میں تھے. تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, آپ دروازے کے پاس گئے اور گلے لگایا اور گلے لگا کر کے ان کو بوسہ دیا. تو یہ کتنی محبت تھی میرے آقا علیہ السلام کو ان سے. اور پورے قرآن میں صاف طور پر صرف حضرت زید ہی ایک ایسے صحابی ہیں جن کا نام قرآن کے اندر موجود ہے. تو آیت کریمہ کے اس حصے کے اندر تاکید کر دی کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا قرار دینا یہ درست نہیں ہے. زبانی طور پر اگر کوئی کسی کو اپنا بیٹا کہہ دے تو بیٹا نہیں ہوتا ہے. اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ نے نسب کی حفاظت فرمائی. یعنی زمانہ جاہلیت میں معمول تھا کہ کوئی شخص کو کوئی لڑکا پسند آتا تھا تو اپنا بیٹا کہہ دیتا تھا, وارث بنا لیتا تھا. اسلام نے اس رواج کو ختم کر دیا اور ہدایت دے دی کہ اب اصلی باپ کی طرح اس کو منسوب. آج ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں کتنی جگہ ہم نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو لڑکی کا باپ کوئی اور ہوتا ہے
اور کسی اور کا نام لکھوا دیتے ہیں، بولے اس نے پالا ہے لہذا۔ ارے پالنے سے کوئی باپ نہیں ہو جاتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے، پالنے والا ہوا کرتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو سنا، جس نے خود کو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف منسوب کیا حالانکہ اس کو جانتا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، تو اس پر جنت حرام ہے۔ جھوٹا کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ان لوگوں کو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہیے جو سید نہیں ہوتے ہیں، سید بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ان پر جنت حرام ہے، میرے آقا نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپوں سے اعراض مت کرو، جس شخص نے اپنے باپ سے اعراض کیا تو یہ کفر کیا، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری، اللہ نے جس کو باپ بنایا تھا اس سے اعراض کر کے کسی اور کو باپ کہہ رہا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے خود کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کیا یا جس غلام نے اپنے آپ کو اپنے مولا کے علاوہ کی طرف منسوب کیا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ قیامت کے دن اللہ اس کا نہ فرض قبول فرمائے گا اور اللہ نہ اس کا نفل قبول فرمائے گا۔ تو اسلام نے اس طرح کے عرب کے جو غلط رواج تھے اور جو دستور تھے ان تمام غلط رواجوں کا خاتمہ فرمایا، اور نام بدل دینا یہ اسلام غلط طریقے سے نام منسوخ کرنے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ خنزیر البحر کے بارے میں کیا حکم ہے، فرمایا حرام ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہ تو دریائی مچھلی ہے، تو آپ نے فرمایا تم خود ہی تو خنزیر کہہ رہے ہو، جب خنزیر کہہ رہے ہو تو حرام ہی ہوگا نا، تم غلط نام کیوں رکھتے ہو؟ صحیح نام رکھو تو تمہیں صحیح جواب ملے گا۔ مچھلی کہو تو میں بتاؤں گا کہ وہ حلال ہے، تم خنزیر بھی نام رکھ رہے اور کہہ رہے ہو مچھلی بھی ہے، تو کیسے تم کو صحیح جواب ملے گا؟ تو کوئی بندہ اگر غلط نام رکھ کر کے ایسا کرتا ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہم زید کو ابن محمد کہہ کے بلاتے تھے پہلے، لیکن اس کے بعد میں زید بن حارثہ کہنے لگے، تو پتہ چلا کہ لے بالکوں کو بیٹا اپنا سگا نہ کہا جائے، یہ جن کے بیٹے ہیں انہی کا بیٹا کہا جائے۔ یہ تو ایک رواج ختم کیا، اس کے بعد میں جو آنے والی آیت کریمہ کے اندر جو غلط دستور تھا اس کے بارے میں تفصیل آگے آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔